بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اردو لینگویج میں بتانے جا رہا ہوں فوکس کے بارے میں۔ توجہ مرکوز کرنا یا فوکس کرنا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم یہ کام کر کے تو مختلف طرح کی ایسی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جن کے بارے میں عام زندگی میں سوچنا بھی شاید مشکل ہو۔ اینی ویز، جب آپ تمام ڈائمینشنز سے اور تمام پہلوؤں کے حساب سے جب آپ ایک چیز پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے، جو بھی آپ کی لائف میں مقصد ہے، تو پھر آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، چاہے یہ کوئی ایسا ہو کام جو کہ عام آدمی کر سکتا ہو یا بہت ہی جینیس یا بہت ہی طاقتور قسم کا انسان کر سکتا ہو، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کام ہو، تو یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے زمین پر نائب ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آسانی کا لفظ میں نے بولا ہے تو اس کو میں، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کام آسان ہے، بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، یا شاید بعض لوگوں کو تھوڑی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، یا بعض لوگوں کو اور بھی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے سیٹ ٹارگیٹس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ ٹارگیٹ اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں، بٹ ریمبر دے شوڈ بی، آف کورس دے شوڈ بی ریئلسٹک۔ اگر وہ ریئلسٹک نہیں ہوں گے تو حقیقت پسندانہ نہیں ہوں گے، تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر وہ حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک عدسے کے ساتھ آپ سورج کی روشنی کو مرکوز کرتے ہیں ایک کاغذ پر، اور اس سے آپ اس کو کاغذ کو جلانا چاہتے ہیں، تو بہت آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کی پریکٹس ہے، اس میں انہوں نے مشق کی ہوئی ہے، تو وہ آسانی سے وہ جو ہے فاصلہ سیٹ کر لیں گے کہ کتنے ہم نے فاصلے پہ پیپر سے اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے، جس ہاتھ میں ہم نے وہ عدسہ پکڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر میں وہ جل جائے گا۔ بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی، ہمارا جس ہاتھ میں ہم نے اس حادثے کو پکڑا ہے یا جس ہاتھ میں ہم نے کاغذ کو پکڑا ہے، اس کو ایک خاص پوزیشن پہ رکھنا ہے اور ایک خاص زاویے پہ رکھنا ہے۔ وہ زاویہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 0 سے لے کے 360 تک، اور وہ فاصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 10 سینٹی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر، 30 سینٹی میٹر، اور سو آن۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیں کوئی بھی مقصد حاصل کرنے سے پہلے، تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی توجہ کو مرکوز کرنا پڑے گا۔ اس توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کئی طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک، جیسے کہ میں استعمال کرتا ہوں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ماتھے پہ ایک تل ہے، بالکل سینٹر میں، دونوں بالکل مرکز میں، دونوں آنکھوں کے درمیان میرے ماتھے پہ، تو میں اس کو آئینے میں دیکھ کر اس پہ توجہ مرکوز کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کے اندر کھونے کی کوشش کرتا ہوں، کھو جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں کھو جاتا ہوں تو پھر میں اس کے اندر گھس کے اپنے چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے مختلف مسائل کو حل کر سکتا ہوں، بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں جو میرے عام زندگی میں نظر نہیں آتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک بلیک ہول ہے، اور اس بلیک ہول میں ہر چیز، دنیا کی ہر چھپی ہوئی چیز موجود ہے، اور میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ بالکل اسی طرح سے
آپ بھی کسی بھی چیز کو، وہ کوئی تل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی زخم کا نشان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک کاغذ پہ بنا ہوا کوئی نشان بھی ہو سکتا ہے، دائرہ، اینی تھنگ مینس لائک کوئی چیز بھی وہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو اس کے اندر گم کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، میں صرف بات کرتا ہوں چند منٹ کی، چند لمحوں کی. وہ چند سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ گھڑی کی بات کرتے ہیں تو چند منٹ بھی ہو سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ، میں گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا. اب طریقہ سنیے. اپنے مسئلے کو، اپنے سوال کو مکمل طور پہ اپنے ذہن میں واضح کر لیں کہ میرا سوال کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے. نمبر 2، اس کے بعد مسئلے کو مکمل طور پہ سمجھنے کے بعد اور اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد خود سے یا کسی سے مدد لے لیں، اپنے مسئلے کو، اپنے سوال کو سمجھیں. جب آپ سمجھ جائیں گے اس سوال کو کہ میرے یہ مسئلے ہیں یا میرا ایک یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ پہلو میں نے مد نظر رکھنے ہیں، ان ڈائمینشنز کو میں مد نظر رکھنی ہے اس کو حل کرتے ہوئے. کیونکہ کسی بھی مسئلے کو آپ حل کرتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے کہ بس اس مسئلے کو حل کر دیں اور اس کی وجہ سے بہت سے اور کام خراب ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک مسئلے کو جب آپ حل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پہلے آپ اپنے ان تمام پہلوؤں کو سیٹ کریں اپنے ذہن میں کہ اس کے کون کون سے پہلوؤں کو میں نے مد نظر رکھنا ہے اس کو حل کرتے ہوئے، اور اس کو ہی حل کرنا ہے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے مزید مسائل یا سوالات کھڑے نہیں کرنے. تو اس کے بعد جب آپ اس کو سیٹ کر لیں تو اس کے بعد اگلا اپنے کام یہ کرنا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا طریقے کو. اپنی توجہ مرکوز کریں. جیسے میں نے پہلے بتایا، کسی تل کے ذریعے، کسی نشان کے ذریعے یا کوئی بھی نشان نہ ہو، جسٹ اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں توجہ مرکوز کریں. کرنے کے بعد توجہ مرکوز کرنے کے بعد اب آپ اپنے برین سے اپنے سب کانشیس کو، جو کہ آپ کا سب کانشیس ہے یا آپ کا سپر کانشیس ہے، جو آپ کا اصل ہے، جو آپ کا اصل دماغ ہے، جس کا ڈائریکٹ کنیکشن نیچر، جس کا ڈائریکٹ کنیکشن دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے آپ ان کی زبان جانتے ہیں نہیں جانتے، ان کے سامنے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، ان سے بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ کی باتیں سب کانشیس کے ذریعے پوری کائنات میں ویوز کی شکل میں، یقین رکھیں ویوز کی شکل میں تمام دنیاؤں کو، تمام یونیورس کو، ملٹی ورس کو، ورلڈ کو، ہر چیز کو وہ ایفیکٹ اینڈ افیکٹ کرتی ہیں، اچھے یا برے طریقے سے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس یقین کے ساتھ آپ اپنے برین سے اپنے سب کانشیس، جو کہ ایکچولی سپر کانشیس ہے اور جو آپ کو سپر مین بنا سکتا ہے، اس کو آپ ایک چھوٹی سی 1 ورڈ کی یا 1 لائن کی، ایک لائن کی کمانڈ اس کو دیں، اس کو حکم دیں. وہ لائن مثال کے طور پہ وہ لائن یہ ہو سکتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرو. بس اپنا مسئلہ بیان کریں، اس کو کمانڈ دیں اور چھوڑ دیں. اور اب اس کے بعد آپ کا کام ختم، اب اس کا کام شروع. اس یقین کے ساتھ یہ کمانڈ دینی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا. اب چھوڑ دیں، کچھ نہ کریں، اپنے مشاغل میں کھو جائیں، جو آپ کر رہے ہیں کریں. اس کے بعد اب اس سب کانشیس کا کام شروع ہو گیا. وہ آپ سے اب ایسے اس طرح سے آپ کے ذہن سے، کیونکہ مین تو آپ کی تمام چیزوں کو آپ کا برین کنٹرول کر رہے ہیں، اب وہ واپس آپ کے برین کو کمانڈز
ایک طریقے سے، دوسرے طریقے سے، 15 طریقوں سے، 20 طریقوں سے اس طرح سے آپ کو سمجھائے گا کہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے، جو آپ کا الجھا ہوا مسئلہ تھا، سٹیپ بائی سٹیپ، اگر وہ بالکل آسان ہے تو وہ ایک سٹیپ میں حل ہو جائے گا. اگر وہ بہت پیچیدہ ہے، بہت ہی گمبھیر ہے، تو آف کورس اس میں سٹیپس لگیں گے، لیکن مختلف سٹیپس میں اس کو وہ حل کرنا شروع کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا وہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ آپ کا مسئلہ جو ہے، میں کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جیسے ہم الگورتھم بناتے ہیں ایک بہت بڑے پیچیدہ قسم کے مسئلے کو، ہم اس میں ایک چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور ان میں کرنے کے بعد اس کو ہم حل کر لیتے ہیں، ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو حل کر لیتے ہیں، قدم پہ قدم، مرحلہ وار طریقے سے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ہاں، اب مزید تھوڑی سی مزید اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خیال رکھیں کہ وہ مسئلہ کا جواب آپ کو اب سب کانشیس نے دینا ہے. وہ کیسے دے گا؟ آپ میں یہ بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کو جواب کو آپ حاصل کر لیں. وہ جواب آپ کو کہاں سے آئے گا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، وہ جواب کہاں سے آئے گا؟ وہ جواب آپ کو آئے گا آپ کا سب کانشیس کچھ سٹوریز، کچھ کہانیاں تخلیق کرے گا، کچھ سٹیپس تخلیق کرے گا آپ کی رغبت کے لیے. اگر آپ مذہبی ہیں تو کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ میں مسلمان ہوں تو قرآن پاک ہے، اگر آپ کرسچین ہیں تو آپ کی بک ہے بائبل، یا کوئی بھی مذہب ہے، ہندوازم ہے، ان مذاہب میں، یا پھر مذہب کی اب بات چھوڑیں، آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، یا ان سب کو بھی آپ چھوڑیں، جو آپ اپنے ماحول میں جس طرح کی آپ کہانیاں سنتے ہیں، یا جس طرح سے آپ ماحول کو آپ کی جس زاویے سے، جس ڈائمینشن سے، جس پہلو سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے متعلق آپ کا سب کانشیس آپ کے مائنڈ کو انسٹرکٹ کرتا رہے گا ہر وقت کہ تم وہاں سے وہ چیزیں، صرف وہ چیزیں، وہ اسپیسیفکلی خاص طور پہ وہی چیزیں وہ پکڑے گا وہاں سے، اور پھر ان کو پکڑ کے تو آپ کے سامنے پیش کر دے گا. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کو خوابوں کے ذریعے وہ سمجھائے گا، ڈریمز، خوابوں کے ذریعے. یہ میری کتاب اسی بارے میں ہے، Amazon پہ اویلیبل ہے. تو وہ آپ کو خوابوں کے ذریعے سمجھائے گا، آپ کو سمجھائے گا. ہاں، آپ کو اس کے بعد جو بھی خواب نظر آئیں، آپ ان خوابوں کو غلط مت سمجھیے، چاہے وہ آپ کو اوٹ ٹانگ لگے، آپ کو لگے کہ یہ اس کے متعلق نہیں ہے میری کوشچن کی، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ حقیقت میں اسی کے متعلق ہے. ہاں، چونکہ آپ کی اس میں پریکٹس نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور آپ کو اس کی سمجھ چونکہ نہیں آئے گی، آپ اس کو گول کر دیں گے کہ نو، وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے متعلق ہے، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی سے تعبیر پوچھنے چلے جائیں، کوئی آدمی آپ کو وہ تعبیر نہیں بتا سکتا جو آپ کا دماغ، آپ کا برین، آپ کی باڈی، آپ کا جسم آپ کو بتا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے، ضروری نہیں کہ آپ کی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ مثلاً آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، اور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ پڑھائی کے متعلق ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو خواب میں جو ہے وہ آپ کو پڑھائی کے متعلق ہی سمجھائے. وہ ظاہر ہے آپ کی نیچر، آپ کی مائنڈ، آپ کی مینٹل لیول، آپ کی جو ذہنی لیول سطح ہے، جس سطح تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، یا جس سطح تک آپ کا
عام نالج ہے، جنرل نالج ہے، یا اس کے علاوہ جس سطح تک آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ تجربہ رکھتے ہیں، آپ کا پروفیشن ہے جو، اس کے متعلق بھی آپ کو خواب آ سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو ایکچولی وہ آپ کو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں وہ سمجھا رہا ہے۔ ایک بات اور، طالب علموں کے لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ یہاں تک تھا۔ اب میں طالب علموں کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر طالب علم جو ہیں وہ ایک ٹارگٹ اپنا سیٹ کر لیں، اپنا ایک مقصد ایک سیٹ کر لیں اپنے ذہن میں کہ ہاں اس وقت میرے پیپرز میں 1 ماہ رہ گیا، یا 1 ہفتہ رہ گیا، یا 2 ماہ رہ گئے، یا 6 ماہ رہ گئے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو میرا مقصد ہے، پہلے مقصد کو سیٹ کریں، اپنے سوال کو سیٹ کریں۔ میرا سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اپنے کویسچن کو، اپنے مقصد کو بالکل کلیئر کٹ انداز میں سیٹ کریں کہ یہ میرا مقصد ہے، اس کے بعد اس کو حاصل کرنے کی بات کریں۔ تو مقصد اپنا سیٹ کریں کہ میں A گریڈ لینا چاہ رہا ہوں، یا A*، یا B، یا C، جو بھی اپنا مقصد سیٹ کریں۔ سیٹ کرنے کسی ایک خاص سبجیکٹ میں یا زیادہ نہیں، تو اپنا مقصد جب آپ نے سیٹ کر لیا کہ میں A* لینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اب یہ دیکھیں میرے پاس کتنے منتھ ہیں، اپنے ذہن کو بتائیں جو نون چیزیں ہیں جو معلوم ہیں ان کے بارے میں اپنے ذہن کو پہلے ہی معلوم ہوگا، آپ نہ بھی بتائیں تو کوئی بات نہیں ایسی اپنے ذہن میں، لیکن ان چیزوں کو کلیئر کٹ ضرور کر لیں، نہ بتائیں بے شک، لیکن کلیئر کٹ کر لیں کہ ہاں یہ ایشوز ہیں، یہ میری چیزیں ہیں، اتنا میرے پاس وقت ہے، یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد 1 منٹ کے لیے، جیسے میں مسلمان ہوں تو میں عام طور پہ اگر میں اپنی بات کروں اور تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا نام جو ہے، اللہ اللہ اللہ، اس طرح سے، یا پہلا کلمہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یا تو میں پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یا اللہ 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 ایسے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن اینی ویز آپ کوئی اور چیز بھی سن سکتے ہیں، جیسے کوئی قوالی ہے، کوئی ایسا میوزک ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں، کوئی آیت ہے، کوئی آپ کے اپنے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ اس میں کھو جاتے ہیں، بڑی گہری بات ہے۔ تو یا اگر یہ بھی نہیں تو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، کوئی اس طرح کی جیسے دل ہے یا کوئی اور چیز، اس کو آپ رکھیں، سیٹ کریں اس پہ، یا کوئی پیپر پہ کوئی نشان لگا لیں، اس کو سیٹ کریں، یا کچھ بھی نہ کریں، جسٹ اپنے ذہن میں اگر آپ کی اچھی وہ ہے تو اپنے ذہن میں آپ اس کو سیٹ کریں چیز کو، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ کریں کہ اپنے اس میں آپ منہ سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں، آپ جسٹ خاموشی سے سائلنٹلی اس کو کمانڈ پاس کر سکتے ہیں، لیکن منہ سے بولنے تو منہ سے بولنے، اکیلے بیٹھے ہوں، لوگوں میں بیٹھے ہوں، نو پرابلم، کوئی ایسی مسئلہ نہیں۔ تو اس کے بعد آپ ایک فکرہ صرف بولیں، اس توجہ کو مرکوز کرنے کے بعد فکرہ بولتے ہوئے آپ یہ یاد رکھیں، آپ اپنے برین سے سب کانشیس کو وہ فکرہ بھیج رہے ہیں، وہ سینٹینس، وہ اونلی ون سینٹینس اور ایون اے فریز، کہ اب چھوٹا سا وہ ایک آدھا فکرہ بولیں۔ فکرہ یہ بولیں کہ میں اس سبجیکٹ میں، اس سبجیکٹ کا نام، اس سبجیکٹ میں A* گریڈ یا 99% یا 95% مارکس لینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد بس آپ کا اتنا ہی کام تھا، دیٹس آل، فنش۔ اب آپ کا جو وہ ہے سب کانشیس، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو تنگ کرے گا، وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، پھر وہ آپ کو اس سبجیکٹ میں آپ کی دلچسپی اس میں پیدا کر دے گا، آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، آپ کو پورے ماحول میں وہی نظر آئے گا، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ہو سکتا ہے، آپ اس سبجیکٹ میں جب آپ کا ٹارگٹ تھا آپ اس میں اتنے سبجیکٹ حاصل نہ کر سکیں، لیکن یاد رکھیں وہ آپ کو
اسی پوزیشن پہ لا کے چھوڑے گا، چاہے وہ مارکس آپ کے اس وقت ٹائم گزر جائے، وہ مارکس آپ کے اتنے نہ آئیں کیونکہ کچھ اور پرابلمز آپ کو ہو جائیں، کچھ اور گھریلو مسائل ہو جائیں جس وجہ سے آپ نہ حاصل کر سکیں، لیکن آپ کو وہاں پہ لا کے چھوڑے گا. اور جب تک نہیں لا سکے گا آف کورس آپ زندہ رہیں بشرط کہ، کیونکہ لائف اینڈ ڈیتھ کی تو میں بات نہیں فی الحال کر رہا. تو جب اگر آپ زندہ رہیں تو آپ کو وہ لا کے چھوڑے گا، چاہے ان پیپرز کے بعد، ظاہر ہے پھر پیپرز کے بعد تو آپ کے وہ مارکس نہیں آئیں گے اس میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس پوزیشن پہ، اتنے نالج پہ آپ کو وہ لا کے چھوڑے گا جتنا آپ نالج حاصل کرنا چاہتے تھے. آپ کو سمجھ آ گئی میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، دوستوں؟